مرتبہ پھر سفر کرتے ہیں جناب یو کے کا، کہ جہاں پر افطار ہو چکی ہے، اور افطار ہونے کے بعد چند لمحوں کے بعد جو ہے وہ تراویح کی ادائیگی بھی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ تراویح ادا ہونے سے پہلے اور ختم قرآن سے قبل ہم نائب محتمم جامعہ بنوریہ عالمیہ جناب فرحان نعیم صاحب سے کوشش کی کہ جناب کچھ بات کی جائے، ان کا ایکسپیرینس جانا جائے۔ تو اس وقت یو کے سے کمیونٹی سینٹر سے فرحان نعیم صاحب ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ تو جناب چلتے ہیں ذرا یو کے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کا اس وقت کیا منظر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوبان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بتائیے فرحان بھائی ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت برطانیہ میں ہیں، اور جامعہ بن نوریہ کا ایک یہاں پہ جو مرکز نعیم فاؤنڈیشن کے نام سے ہمارا یہاں پہ قائم ہے، تو آج نعیم فاؤنڈیشن کمیونٹی سینٹر سے ہی میں موجود ہوں، مخاطب ہوں آپ کے سامنے۔ جناب فرحان بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد، ماشاءاللہ آج آپ کا ختم قرآن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ مفتی صاحب کا بھی انداز تھا کہ وہ بھی رمضان میں قرآن سنایا کرتے تھے، اور اسی والد محترم کی سنت کو آپ بھی آج لے کر چل رہے ہیں، تو بہت مبارکباد اول ختم قرآن پر۔ الحمدللہ جی، آج واقعتاً یہ جو قرآن سے ایک جو لگاؤ ہمارا ہے، چونکہ یہ تو ایک ہمارے دادا کی سلسلہ ہے پورا، اور ہمارے دادا اس چیز کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ پھر ہمارے والد صاحب نے قرآن کے ساتھ جو ہم نے لگاؤ ساری زندگی دیکھا، اور ہم نے ساری زندگی یہ بھی دیکھا کہ ہمیں بھی اس بات کے اوپر تلقین کی جاتی تھی کہ قرآن کے ساتھ اپنے یعنی تعلق قرآن کے ساتھ کس طرح بڑھانا ہے، اور کبھی بھی تراویح کے اندر ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا جتنی بھی مصروف ہو، لیکن یہ کہ ختم قرآن تراویح کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں نعمان بھائی کا بھی ختم قرآن ہوا، اور آج الحمدللہ میرا یہاں پہ ختم قرآن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ یہاں پہ گیدرنگز بھی روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ فرحان نعیم صاحب اس موقع پر یہ جاننا چاہیں گے کہ مفتی صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ادارہ کوئی ایسا ہو جو پوری دنیا کے اوپر چھا جائے، اور صرف ایک خطہ نہیں بلکہ کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے لیے ہے، امت مسلمہ کے جو ہے وہ ایک جسد واحد کی مانند ہے، اور مفتی صاحب کا ویژن یہی تھا کہ ایسے ادارہ ہو جس سے پوری دنیا کو جو ہے وہ خیر میسر آئے۔ ایک طرف آپ لوگوں کا جو تعلیمی تدریسی سلسلہ ہے ماشاءاللہ وہ تو بے مثال ہے، لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں نعیم فاؤنڈیشن یو کے کا قیام، آپ یو کے میں موجود ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو وفود ہیں وہ ملیشیا بھی گئے ہیں، وہ یو ایس اے بھی گئے ہیں، اور یو کے اور اس طرح دیگر ممالک کے اندر بھی کام ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا اس کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا، اس سفر کیسا ہے؟ نعیم فاؤنڈیشن تقریباً سال بھر 1.5 سال کا عرصہ اپنا مکمل کر چکی ہے، یہ جو سارا سفر رہا ہے، یہ جرنی رہی ہے، تھوڑا سا اس کا احوال بیان کیجیے گا۔ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے صوبان بھائی۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارے والد مرحوم مفتی محمد نعیم نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک خواب تھا کہ ایسا دینی ادارہ قائم کیا جائے جو کہ عالمی لیول کے اوپر وہ دینی، فلاحی، تعلیمی ہر اعتبار سے وہ خدمات سر انجام دے۔ تو اسی کی ایک کڑی ہے یہ نعیم فاؤنڈیشن، اور والد صاحب نے اپنی زندگی کے اندر بھی جامعہ بن نوریہ جب قائم کیا پاکستان کے اندر کراچی میں، تو اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جامعہ بن نوریہ کو ہم جامعہ بن نوریہ عالمیہ کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجوہات ہے کہ والد صاحب کی سوچ یہی تھی کہ میں سارے عالم کے اندر دینی، تعلیمی، فلاحی ہر خدمت کو پھیلانا چاہتا ہوں۔ تو اسی ویژن کے ساتھ انہوں نے ادارے کو قائم کیا تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 75 ڈفرینٹ کنٹریز سے ہے۔ تو جب یہ طلبہ اپنے ممالک جاتے ہیں واپس، تو وہ وہاں پہ ادارے قائم کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے کیمپسز بنتے ہیں، وہاں پہ شاخیں ہوتی ہیں، ادارے سے الحاق ہوتے ہیں مختلف ممالک کے اداروں کے۔ تو اسی طرح الحمدللہ جیسے برطانیہ کے اندر ہم لوگ رجسٹرڈ ہیں بنوریا انٹرنیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے بھی، اور اس کے بعد ہم نے والد صاحب کے نام سے نعیم فاؤنڈیشن یو ایس اے، نعیم فاؤنڈیشن برطانیہ، نعیم فاؤنڈیشن ملیشیا، کینیڈا، تو تمام دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ہم نے رجسٹرڈ کرائی ہوئی ہے، اور ہمارے آفیسز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کے اندر ہمارے کمیونٹی سینٹر یہاں پہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آج ہم موجود ہیں یہاں پہ نعیم فاؤنڈیشن کمیونٹی سینٹر کے اندر، یہاں پہ تقریباً
250-300 لوگ روزانہ افطار بھی کرتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں. یہ ایک لنڈن کے آؤٹ اسکرٹس کے اندر ایک علاقہ ہے, ہیڈ فیلڈ اینڈ ویلن گارڈن سٹی, اور یہاں پہ تقریباً 12-12.5 ہزار مسلمان ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی, یہاں پہ کوئی ایسا سینٹر نہیں تھا کہ مسلمان آئیں اور وہ اپنی عبادات کر سکیں, نمازیں پڑھ سکیں, تراویح ہو سکے. تو الحمدللہ آج نعیم فاؤنڈیشن نے یہاں پہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر قائم کیا ہے کہ یہاں پہ مسلمان فیملیز آتی ہیں, یہاں پہ تراویحیں ہوتی ہیں, نمازیں ہوتی ہیں, ان کے سیشنز ہوتے ہیں, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہیں, ان کی میرج کاؤنسلنگ یہاں پر ہوتی ہے. تو ان سارے سلسلوں کو الحمدللہ جو والد صاحب کا خواب تھا اسی انداز کے اندر مولانا نعمان صاحب کی ہدایت کے مطابق کہ دنیا کے اندر کس کس انداز میں کام کرنے, ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس لیگیسی کو آگے اچھے انداز میں لے کے چلیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فرحان صاحب ایسا ہی ہے, اور وہ سارا جذبہ آپ لوگوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اور میں اس موقع پہ یہ بھی جاننا چاہوں گا, کیونکہ نعیم فاؤنڈیشن کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جناب بلا رنگ و نسل اور مذہب دیکھے بغیر ہم نے جو ہے وہ خدمت سر انجام دینی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جناب لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ غیر مسلم جو ہماری پاکستان میں کمیونٹی گو کہ بہت محدود ہے, اس میں راشن کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا تھا. تو دیگر ملکوں کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک ذرا سرسری سی اگر آپ کچھ نظر ڈال دیں کہ دنیا دیگر لوگ اس سے کیسے خیر پا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ نعیم فاؤنڈیشن کے جب ہم ویژن اور مشن کو سیٹ کر رہے تھے, یہاں جب اس کا مینوفیسٹو پہ کام کر رہے تھے, تو ہم نے یہاں پہ کمیشنز کے اندر اپنا یہی مینوفیسٹو یہاں پہ سبمٹ بھی کرایا ہے کہ ہم کوئی بھی کاسٹ, کریڈ, کوئی ریلیجن, ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کہ نعیم فاؤنڈیشن ہیومینٹی کو مد نظر رکھ کے کام کرے گی. تو الحمدللہ نعیم فاؤنڈیشن اس وقت بھی آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک لنڈن کے آؤٹ اسکرٹس کے اندر جس علاقے کے اندر موجود ہیں, یہاں پہ تقریباً 60-70% جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, لیکن ہم لوگ ان کے ساتھ فوڈ بینک ہمارا لگتا ہے, ہم لوگ ان کو کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں, اور ان کو ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سردی کے اندر ہم نے ڈسٹریبیوشن کری ان کو کپڑوں کی, جیکٹس کی, مختلف ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے دین اسلام کا ایک اچھا پہلو ان لوگوں کو پتہ لگے کہ دین کے اندر بہت ٹالرنس ہے. تو اس انداز کے اندر ہم لوگ نعیم فاؤنڈیشن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. فرحان بھائی ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی تک جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں وہ تو نائب محتمم جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے طور پر کر رہے ہیں. میں ایک بیٹے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرحان نعیم ولد مفتی نعیم رحمۃ اللہ علیہ, جب آپ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, آپ یو کے میں ہوں, کہیں بھی ہوں, اور لوگ آ کے آپ سے ملتے ہیں, اور والد کے کاموں کے نتیجے میں, محنتوں کے نتیجے میں جو محبت اس بیٹے کو ملتی ہے, تو وہ اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ انسان کچھ فیل کرتا ہے, ایک علیحدہ خوشی ہوتی ہے, ایک اپنے والد پہ ایک فخر کا احساس بھی ہوتا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹے کے الفاظ ہم سنیں فرحان بھائی کی طرف سے. فرحان بھائی کیسا لگتا ہے کہ جب آپ کے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے کام مفتی صاحب سے لیے, لوگ آتے ہیں, محبت عقیدت نشاور کرتے ہیں, وہ لمحات کیسے ہوتے ہیں فرحان بھائی؟ یقین جانے کہ ہم اپنے والد صاحب کو زندگی میں کہتے تھے کہ ابو آپ نے ہمیں تو کبھی دھوپ دیکھنے کا بھی موقع نہیں دیا. تو اب جب ہم ساری دنیا کے اندر جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو محنت ہے, جو انہوں نے کاوش کری ہے, ایک وہ بولتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا درخت لگایا تھا پاکستان کے کراچی کے سائڈ کے انڈسٹریل ایریا کے اندر, اور وہ آج اس کی جو شاخیں ہیں, اس کا جو ہم پھل جو ہے وہ ساری دنیا میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب انبلیویبل, آپ یقین کریں کہ تصورات, اور اس میں واقعتاً اس بات کا وہ آتا ہے کہ ہمارے بڑے نے اتنی محنت کری اس ادارے کو ترقی دینے کے اندر, دین کی ترویج کے لیے. اور ظاہر ہے اگر ہم ہمارے خاندان کا پس منظر بھی دیکھیں تو ہمارے دادا نے اسلام قبول کرنا, پھر اللہ نے اتنی بڑا کام اس خاندان سے لے لینا, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ہمیں انتخاب کیا, ہمارے اس فیملی کو انتخاب کیا کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ اچھے انداز کے اندر دین کی کوئی نہ کوئی خدمت کر پا رہے ہیں. جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرحان بھائی اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں سے کام لیتا رہے. ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ نعیم فاؤنڈیشن, کیونکہ یہ جو آپ نے کر رکھا ہے, میری پہلے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 25 سال میں پہلی مرتبہ یہ رنگ ماشاءاللہ یو کے اندر دیکھ رہے ہیں. یقیناً آپ کی سپرویژن ہے اور آپ کی ٹیم کے نیچے محنت ہے. کچھ مستقبل کے گول سیٹ کرتا ہے انسان, اور آپ لوگ تو ویسے ہی ایک ویژنری ماشاءاللہ ادارہ, اور جو ویژن تو آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا عطا
عطا کیا ہے. تو نعیم فاؤنڈیشن کو مستقبل میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, کن پروجیکٹس کے اوپر آنے والے وقتوں میں کام ہونے جا رہا ہے, کچھ عنایت فرمائیے گا. جی یہ بہت اچھا سوال ہے کہ نعیم فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ سب لوگ یہ بولتے ہیں کہ اتنا بڑا ادارہ جامعہ بن نوریہ پاکستان میں چل رہا ہے, کیا ضرورت ہے کہ نعیم فاؤنڈیشن برطانیہ میں بھی قائم کریں, امریکہ میں قائم کریں, کینیڈا میں, ملیشیا میں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ دنیا کے کس ملک میں, کس شہر میں, کن علاقوں کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے. ہم پورے سٹیسٹکس نکالتے ہیں کہ مسلمان کمیونٹی اگر ان علاقوں میں رہ رہی ہے, اس شہر کے, اس ملک کے, تو اس کے اندر گروتھ کیا ہے, نیڈز کیا ہے, وہاں پہ جنریشنز کے لیے, مسلمانوں کی نسل کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو ہم نے ان ساری چیزوں پہ کام کرنے کے بعد ہم نے اس علاقے کا جو انتخاب کیا اور یہاں پہ ایک کمیونٹی سینٹر جو ڈیولپ ہونے جا رہا ہے الحمدللہ. 1 سال سے ہم لوگ یہ ایک عارضی ایک جگہ کے اوپر ہم لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں, اور اپنی جگہ بھی ہم نے تقریباً لے لی ہے اور اس کو پرپز بلڈ کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے الومنائی جب ان ممالک میں ہوتے ہیں, ان کو جب ہیومینٹی کے اوپر یا کہیں بھی کسی ملک کے اندر فلڈ آ رہا ہے, کوئی کہیں پہ ڈیزاسٹر کی سچویشن ہو رہی ہے, تو وہاں پہ ہمارے الومنائی انڈیویجول کیپیسٹی کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے تھے. تو ان کا بھی اس بات کے اوپر اصرار تھا کہ ہماری کنٹری کے اندر اگر کھولے ہیں تو ہم لوگ پھر انڈر ون امبریلا مل کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہم بن نوریہ کے اور نعیم فاؤنڈیشن کے امبریلا کے اندر یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے 2 سال سے یہاں پہ آفس بھی ہے, اور ساری دنیا کے اندر اس وقت ہم نے برطانیہ کا سب بنا ہے کیونکہ برطانیہ پوری دنیا کے درمیان میں ہے بالکل, امریکہ سے بھی, کینیڈا سے بھی, ملیشیا, اگر آپ افریقن سائڈ دیکھیں تو ہم یہاں سے بیٹھ کے پوری دنیا کے اپنے آفیسز کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہمارے اداروں کے ساتھ جو افیلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ہمارے اس کے علاوہ جو ہم اپنے سینٹرز قائم کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جہاں جن ممالک میں یعنی ویلفیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ وہاں پہ بھی ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مین مقصد ہے کہ ہم لوگ برطانیہ کو ہم نے انتخاب بھی اس لیے کیا, اور یہاں پہ نعیم فاؤنڈیشن ہم نے والد صاحب کے نام سے اس لیے رکھی کہ یہ سارا خواب جو تھا, یہ جو ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں, یہ سارا خواب جو تھا یہ والد صاحب کا ہی تھا. تو جب ہی ہم نے والد صاحب کے نام سے اس فاؤنڈیشن کو رجسٹر کرا. ماشاءاللہ, اور جس طرح ان کا نام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, چھایا ہوا ہے, انشاءاللہ یہ نعیم فاؤنڈیشن بھی اسی طرح پھلے پھولے گی, ترقی کرے گی. فرحان بھائی, اختتام میں یہ ضرور آپ سے جانیں گے, ہماری ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے, ایک رونق ماشاءاللہ نعیم فاؤنڈیشن نے UK میں لگائی ہوئی ہے, جرمنی میں وقت موجود ہے, USA میں موجود ہے, ملیشیا میں موجود ہے, وہاں پہ طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں. اور ایک رونق ہے جو آپ لوگوں کی سپرویژن میں, کیونکہ یہ سب جو بھی بن نوریہ میڈیا کرتا ہے, اگر نعمان بھائی کی اور فرحان بھائی آپ دونوں حضرات کی اگر سرپرستی نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ لوگوں کی سرپرستی ہوتی ہے, بیک اینڈ پہ آپ لوگ مضبوط کرتے ہیں کہ جو چاہتے ہو کرو, ہم پیچھے کھڑے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ ادارہ ماشاءاللہ یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. ٹرانسمیشن آپ کہیں نہ کہیں, مجھے پتہ ہے بہت مصروف ہیں, تھوڑی بہت تو کہیں نہ کہیں کچھ دیکھ رہے ہوں گے, تو بتائیے گا کیسی ہے, کیسی چل رہی ہے, ٹھیک چل رہی ہے, اور آپ کی توقعات پہ پوری اتر رہی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ, دیکھیں بن نوریہ میڈیا کو ہم دنیا میں جہاں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہیں دیکھا ہے بن نوریہ میڈیا پہ سمویئر. تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے بن نوریہ میڈیا کی جو ٹیم ہے, سلمان ربانی اور ان کے ساتھ جو آپ حضرات سارے ایک ٹیم ورک ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دین اسلام کو اور اچھے پازیٹیو میسج کو پہنچانے کے لیے ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اس طرح کی ٹرانسمیشن وغیرہ کرتے رہنا چاہیے. اور پازیٹیو کاموں کے لیے ہمیں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل, چونکہ آگے کا جو دور ہے پورا 5th ورلڈ وار والا سلسلہ ہونا ہے, اور تو یہ ہمیں ان ساری چیزوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بہت اویئر ہونا چاہیے, ایکٹیولی پازیٹیولی دین کی خدمت کے لیے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا چاہیے. بن نوریہ میڈیا کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کی تمام جو ایفرٹس ہیں ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ فرحان بھائی, اور آپ یقینی طور پہ اس وقت مصروف ہوں گے, اور آپ کا ختم بھی ہے, اور اس کی بھی تیاریاں میں دیکھ رہا ہوں پیچھے ذرا ہلچل بڑھتی جا رہی ہے, گہما گہمی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کا مزید وقت ہم نہیں لیتے, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے, اور بالخصوص یہ افطار کے بعد سے تراویح کے درمیان کا وقت بڑا ٹف ہوتا ہے, لیکن آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا, ہم سے بات کی. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر وقت دینے کے لیے.